أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کو تلاوت کیا گیا تھا اور اس پر کچھ بات کی گئی تھی. پہلے اس کا مختصر سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ جو ہے تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں پر اور نبیوں پر. تو نیکی کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ذات کا تعارف فرمایا. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے. اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کر سوال کیا. کیا سوال کیا؟ مشرکین نے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ بتلائیے کہ آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں ان بتوں کو چھوڑ کر کے جس اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، کس سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے بت کچھ مٹی کے بنے ہوئے، کچھ جو ہے لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے، کچھ پیتل کے بنے ہوئے ہیں، کچھ سونے کے بھی بنے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بنے ہیں؟ کیا اللہ مٹی سے بنے ہیں، سونے سے بنے ہیں، تانبے سے بنے ہیں، چاندی سے بنے ہیں؟ تو جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ خدا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی. کہا قل هو اللہ احد. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کون ہے؟ تو اس کے لیے حضرات متکلمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم کہیں گے کہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جسم ہے، نہ جسم سے متصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جوہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ طویل ہے، لمبے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عریض اور چوڑے ہیں.
معنی یہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ یا تو وہ جسم والی ہوتی ہے، اس کا کوئی جسم ہوتا ہے، اور جسم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ المرکب من الجزئین فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کے جو بنتا ہے اسے کہتے ہیں جسم۔ تو انسان کا جسم مٹی سے، آگ سے، پانی سے اور کئی چیزوں سے ملا کر کے انسان کا جسم بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی جو بھی کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو چند چیزیں ملا کر کے وہ وجود میں آتی ہے تو اسے کہتے ہیں وہ جسم والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لیس بجسم، جسم والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ اور جوہر کسے کہتے ہیں؟ ولا جوہرین، اللہ جوہر نہیں ہے، تو جوہر کسے کہتے ہیں؟ تو جوہر کے بارے میں فرمایا کہ کل ممکن لہ قیام بذاتہ، ہر ایسی چیز، ہر وہ ممکن چیز جو اپنے ذات سے قائم ہو اسے جوہر کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں، جوہر کہتے ہیں۔ جیسے جن چیزوں کا جسم ہوتا ہے اور جو چیزیں بذات خود قائم ہوتی ہیں انہیں جوہر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیوار ہے تو اس کا جوہر ہے، انسان ہے تو یہ جوہر ہے، اور پنکھا ہے تو یہ جوہر ہے، یعنی اس کا اپنا الگ وجود ہے اور یہ اپنے ذات سے قائم ہے۔ اور ولا عرض، اور نہ ہی عرض ہے۔ اب عرض کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ عرض کے معنی ہے کل ممکن لہ بغیرہ، کل ممکن لہ قیام بغیرہ، کہ ہر وہ ممکن چیز جس کا قیام غیر کے ذریعے سے ہو، اپنے خود بذات خود قائم نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کے سہارے سے قائم ہو، اس کو کہتے ہیں عرض۔ جیسے سفیدی، یہ سفیدی عرض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سفیدی خود اپنے ذات سے قائم نہیں ہو سکتی، یہ سفید پن جو ہے وہ اپنے ذات سے قائم نہیں ہوتا، جب بھی قائم ہوگا تو کسی نہ کسی چیز میں وہ پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیوار سفید ہے تو ہم کہتے ہیں دیوار سفید ہے، تو یہ سفیدی کہاں ہے؟ دیوار کے اندر ہے، دیوار ہٹا دو سفیدی بھی ختم۔ کپڑا سفید ہے تو کہا کہ جو سفیدی کہاں ہے؟ کپڑے میں ہے، کپڑا نکال دو سفیدی بھی چلا جائے گی۔ تو سب جو ہے اس کو کہتے ہیں عرض، یعنی جو بذات خود قائم نہ ہو، جس کا الگ وجود نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ قائم ہو، دوسری چیز کے ساتھ اس کا وجود ہو۔ سفید پن، کالا پن، لال پن، پیلا پن، جتنے رنگ ہیں اور اسی طرح جتنے خوشبوئیں ہیں، خوشبو کہاں پائی جا رہی ہے؟ کہا کہ پھول کے اندر، گلاب کے اندر خوشبو ہے، کہا گلاب ہٹا دو پھر خوشبو کہاں؟ نہیں۔ کہا کہ خوشبو کہاں ہے؟ عطر کے اندر خوشبو ہے، خوشبو ہٹا دو پھر خوشبو جو ہے وہ بو نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو بو ہے یہ عرض ہے، یہ کسی نہ کسی چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اچھی بو، بریانی کی بو آ رہی، کہا ہے بریانی میں ہے، بریانی ہٹا دیجیے، وہ الگ سے بتائیے، وہ نہیں بتا سکتے۔ تو جس کا اپنا الگ سے ذات نہ ہو، وجود نہ ہو، کل ممکن لہ قائم بغیرہ، کہ ہر وہ ممکن چیز جو غیر کے ذریعے قائم ہو اس کو کہتے ہیں عرض۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولا بجسم، اللہ نہ جسم والے ہیں، ولا جوہر، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جوہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی عرض ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لمبائی ہے، طول ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چوڑائی ہے کہ عریض کی چوڑائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہاں تک اتنے لمبے ہیں اور یہاں سے یہاں تک اتنے چوڑے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہے، کہا کہ جے قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کے معنی کیا؟ لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد، کہ بے نیاز اس کو کہتے ہیں، بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہ ہو، جس ذات کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہ ہو، اور ساروں کو، سب کو اس ذات کی ضرورت اور حاجت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، معنی یہ ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں،
اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے بغیر کوئی قائم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا تو کیسے لانا؟ کہ اللہ کو اس طور پر لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہمیشہ سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ایمان لانا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، اللہ پر، اور جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، ان تمام ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ کو صفات حاصل ہے وہ دو طرح کے، لیکن دو طرح کے صفتیں ہیں۔ ایک ہے صفات ذاتیہ اور ایک ہے صفات افعالیہ یا فعلیہ، صفات فعلیہ۔ تو یہ دو طرح کے صفتیں ہیں۔ صفات ذاتیہ کون کون سی ہے اور وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ صفات ذاتیہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفتوں کے ساتھ متصف ہیں، یعنی وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا ضد، اس کا اپوزٹ اللہ کے اندر پایا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ وہ کتنے ہیں؟ تو وہ 7 ہے۔ وہ ہمارے نزدیک وہ صفات 7 ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت ذاتی حیات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حیٌ ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ ہے، حی ہے، اور اللہ کی یہ صفت ایسی ہے کہ اس کی ضد موت اللہ کے ساتھ متصف ہے۔ بس اللہ زندہ ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ موت، حیات کی ضد کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیات حاصل ہے اور کبھی موت آنے والی نہیں۔ تو اس کی جو ضد ہے، حیات کی جو ضد ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس حیات ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت طاری ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ایک صفت حیات، یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت ہے علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت علم، صفت علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، کوئی ذرہ اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ یعلم ما فی الصدور، کہا کہ انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہے، انسان اپنی زبان پر ابھی نہیں لایا، صرف دل میں سوچتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، دل کے خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے بارے میں، کائنات کو اس طرح جانتے ہیں کہ ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور ایک چیز وجود میں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتے جب وہ وجود میں نہیں تھی، اللہ تبارک اس وقت بھی جانتے ہیں جب وہ وجود میں ہے، جب وہ جو ہے دنیا کے اندر، پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی، ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتے ہیں، جب پیدا ہو چکا ہے اس پہ اللہ جانتے ہیں، جب وہ چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، مٹ جائے گی، مٹنے کے بعد بھی اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس طرح جو ہے اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور اس کی صفت، اس کی ضد کیا ہے؟ جہل، نہ جاننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ایسا نہیں کہ اللہ کوئی چیز نہ جانتے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز، ذرہ ذرہ جانتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو ہے صفت ہے صفت علم، اور تیسری صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والے ہیں۔ اور اس کی ضد آتی ہے، اس کی ضد آتی ہے عجز، قدرت نہ ہونا، طاقت نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے بارے میں یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو یہ طاقت، یہ کام کرنے کی طاقت نہیں، اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس یہ چیز اس کی قدرت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی جو ہے قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مر جائیں گے تو وہ سیدھا ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبرستان سے پرانی ہڈی، ایسی ہڈی جو گل کر سڑ کر بالکل جو ہے نرم ہو چکی تھی، وہ ہڈی لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو زندہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں زندہ کریں گے۔ تو وہ اس ہڈی کو یوں مسلتا ہے، وہ ہڈی ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی کیا اس ہڈی کو زندہ کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ اس کو بھی زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ زندہ کرنے پہ قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے انسانوں کہ تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا، جب تم کچھ نہ تھے تو پیدا فرمایا، اور جب تم ایک مرتبہ پیدا ہو چکے تمہیں اللہ جب موت دے رہا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے تو وہ کام کر دیا، تمہیں پیدا کر دیا، اور جو ہے اب دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ ضرور پیدا کریں گے۔ بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے جو ہے ضد عجز کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور جو ہے صفت وہ ہے ارادہ۔ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعال لما یرید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے تو کرتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو لے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صرف ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ ارادے والے ہیں، اور اس کے ضد یعنی شک کرنا، تردد کرنا، بے یقینی کرنا، یہ اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادے والے ہیں، تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے، اللہ کا صفت سمیع، سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سننے والے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی جو چلتی ہے تو اللہ اس کے چلنے کے آواز کو سنتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی کیفیت انسانوں کی طرح دور اور نزدیک کا فرق نہیں ہے، دور اور نزدیک کا فرق نہیں ہے۔ دور کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، نزدیک کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، زور کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، آہستہ کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اور اس کا ضد جو ہے نہ سننا، بہرا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے حاصل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بصر ہے، دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کالے پتھر کے نیچے چلنے والی اس کالی چوٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اور اس کی ضد کیا ہے؟ نہ دیکھنا، اندھا ہونا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، صفت کلام ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا بے رسالاتی و بکلامی، نبی جی کلیم موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا کہ ہم آپ کو، یا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا کہ ہم آپ کو جو ہے اپنی رسالت اور اپنا کلام دیں گے۔ تو اللہ تبارک، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کلام، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گونگے نہیں۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذاتیہ یہ صفات کہلاتی ہے، صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتی کون کون سی ہے؟ یہ صفات ذاتیہ 7: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ حیات زندگی، علم جاننا، اور قدرت طاقت ہونا، اور ارادہ کرنا، اور بصر دیکھنا، اور سمع سننا، اور کلام بات کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے صفات ذاتیہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کچھ جو ہے صفات فعلیہ بھی حاصل ہے۔ صفات فعلیہ یہ ہے کہ جن کے ضد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ صفتیں بھی ہے، اور اس کی ضد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر احیاء، زندہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں۔ اس کی ضد آتی ہے اماتۃ، مارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے والے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے والے بھی ہے۔ اور اس صفات فعلیہ کا تعاقب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے غیر کے علاوہ کے ساتھ۔ صفات فعلیہ کا تعاقب، صفات فعلیہ کہاں واقع ہوتی ہے؟ اللہ کے غیر کے، اللہ کے علاوہ کے ساتھ۔ اللہ زندہ کرنے والے نہیں، اپنے علاوہ دوسری مخلوق کو زندہ کرنے والے، زندگی بخشنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اماتۃ، اللہ تعالیٰ مارنے والے ہیں، تو اپنے علاوہ مخلوق کو مارنے جو ہے موت دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے احداء، ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہدایت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ اور اضلال اور جو اپنی بدعمالیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اپنے ضد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہ بھی فرماتے ہیں، ضلالت بھی جو ہے انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت فعلیہ ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور گمراہ کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والی بھی ہے، گمراہ کرنے والی بھی ہے، دونوں صفتیں اللہ کے لیے حاصل ہے۔ تو یہ صفات جو ہے فعلیہ کہلاتی ہے، جس کی ضد کے ساتھ اللہ متصف، وہ بھی اللہ کو حاصل ہے، اس کی ضد بھی اللہ کو حاصل ہے۔ زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، تو مارنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور ہدایت دینا اللہ کی صفت ہے، تو گمراہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اعزاز، عزت دینا بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اذلال، ذلیل کرنا بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جو ہے عزت دینا اور ذلت دینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رزق دیتے ہیں، رازق ہے، ترزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق ترزق بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تنگ فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تو روزی نہیں دیتے ہیں۔ تو روزی دینے والے بھی اللہ ہے، اور روزی کو روکنے والے یا روزی نہ دینے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ صفات فعلیہ کہلاتی ہے۔ تو ان تمام صفتوں کے ساتھ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، ان تمام صفتوں کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا اسماءہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نام کیا ہے؟ کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس کے ساتھ اللہ کو بلایا کرو، اللہ کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کو ان کے ساتھ بلاؤ۔ تو وہ نام کیا ہے؟ تو اللہ کے وہ نام جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور وہ نام جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ تو جو ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام ستار ہے، اللہ کا نام غفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں،
تو ان تمام ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ تم پکارو۔ چنانچہ جو ہے ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، ذات باری تعالیٰ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض، اللہ کو نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ ارض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ تو اللہ کی صفات یہ علم، قدرت، حیات، یہ سارے اللہ کی صفات ہے۔ اور جو اللہ کے نام رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا کہ من آمن باللہ، ایمان اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ کیسے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ان کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے، ایمان پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرت پڑھے